بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مایا کی پریشانی۔ برہمن آباد سے 20 کوس کے فاصلے پر ایک گھنے جنگل میں یہ قلعہ کسی زمانے میں گنگو اور اس کے ساتھیوں کی قیام گاہ تھی۔ چند دنوں سے گنگو اور اس کے ساتھی پھر ان پرانے کھنڈروں کو آباد کر چکے تھے۔ ناہید کے زخم اور بخار سے گنگو کو سخت تشویش تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے ناہید کے شفایاب ہونے تک ایسی جگہ کو اپنی قیام گاہ بنایا تھا جو گرد و پیش کے خطرات سے محفوظ تھی۔ گنگو لوٹ مار کی قسم کھا چکا تھا۔ اسے ایک خاص مقصد کے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے گھوڑوں اور دوسرے ساز و سامان کی ضرورت تھی۔ جہاز غرق ہو جانے کے بعد اس کے پاس صرف 4 بیش قیمت ہیرے رہ گئے تھے جنہیں وہ ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا۔ وہ ایک گجراتی تاجر کا بھیس بدل کر برہمن آباد پہنچا۔ وہاں پر صرف 2 ہیرے بیچنے سے اسے اس قدر رقم مل گئی جو اس کے تمام ساتھیوں کو گھوڑے، تلواریں اور کھانے پینے کا سامان مہیا کرنے کے لیے کافی ثابت ہوئی۔ گنگو کو دیول کے آس پاس اگر کوئی اس قسم کی جائے پناہ مل جاتی تو وہ اسے یقیناً اپنی سرگرمیوں کا مرکز بناتا، لیکن وہاں کوئی موزوں جگہ نہ ہونے کے علاوہ گنگو کو یہ بھی یقین تھا کہ قیدیوں کو برہن آباد یا ارور میں راجا کے سامنے ضرور پیش کیا جائے گا۔ چند دنوں سے گنگو کے ساتھی دیبل اور برہن آباد کے درمیان تمام راستوں پر پہرا دے رہے تھے۔ گنگو کی نیت کے متعلق خالد کے تمام شکوک رفع ہو چکے تھے۔ مایا دیوی بھی دن رات ناہید کی تیمارداری کر کے گنگو کو کسی حد تک اپنی نیک نیتی کا ثبوت دے چکی تھی۔ ناہید کی شبہات دور کر چکی تھی، لیکن خالد پر اس کی کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ اس کے لیے گویا وہ تھی ہی نہیں۔ وہ تیمارداری کے لیے ناہید کے پاس بیٹھتا، وہ اس کے سامنے ناہید کے زخم کی مرہم پٹی کرتی، اسے دوائی کھلاتی، اس کا سر دباتی اور خالد کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنے ارادوں کے خلاف کئی بار یہ الفاظ دہراتی: آپ کی بہن کی طبیعت اب ٹھیک ہے، زخم جلد ہی اچھا ہو جائے گا، بہن ناہید تندرست ہے، آپ پریشان نہ ہوں، خدا آپ کی مدد کرے گا۔ لیکن خالد کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ یہ محسوس کرتی کہ خالد کی آنکھیں اور کان اس کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ دریائے سندھ کے دہانے سے اس مقام تک کشتی کے طویل سفر میں بھی یہی حالت تھی۔ دریا میں وہی پانی تھا جسے وہ سمندر میں دیکھ چکی تھی۔ ہر صبح وہی سورج نمودار ہوتا تھا اور شام کے وقت انہی چاند اور ستاروں کی محفل سجی تھی، لیکن خالد کے طرز عمل میں تبدیلی کے بعد اس کے لیے کائنات کی تمام رنگینیاں پھیکی پڑ چکی تھی۔ اگر خالد اس کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دے سکتا، اگر وہ فقط ایک بار پوچھ لیتا کہ مایا تم کیسی ہو، اگر اس کے ہاتھ مایا کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو پوچھنے کے لیے معمولی سی آمادگی ظاہر کرتے، تو بھی بھائی کی جدائی کا احساس کے باوجود اس بات پر خوشی ہوتی کہ قدرت نے دیول سے ان کے لیے راستے جدا نہیں کیے۔ وہ جہاز پر سفر کے دوران میں اکثر یہ سوچا کرتی تھی کہ کاش خالد کے ساتھ اس کا سفر ختم نہ ہو۔ دیول کی بندرگاہ کی پہلی جھلک دیکھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اس کے سپنوں کی رنگی دنیا درہم برہم ہوئی، لیکن قدرت نے جب انہیں جہاز کے بجائے ایک کشتی پر سوار کر دیا تو مایا دیوی پھر سپنوں کی ایک نئی دنیا آباد کرنے لگی۔ لیکن دیول کے حادثے نے ایک جیتے جاگتے نوجوان کو ایک پتھر کا مجسمہ بنا دیا تھا۔ محبت اور وفا کی دیوی کی ملتجی اور متمنی نگاہوں کے جواب میں خالد کی آنکھوں میں نفرت اور حقارت کے سوا کچھ نہ تھا۔ ان لوگوں میں صرف ناہید ایسی تھی جسے یہ یقین تھا کہ دیول کے حادثے سے مایا دیوی کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ ایک عورت کی ذکاوت حس سے مایا کی ذہنی کشمکش کا اندازہ کر چکی تھی۔ اسے جب بھی موقع ملتا وہ خالد کے سامنے مایا کی پاکیزگی، اس کی معصومیت اور اس کی حیا کا ذکر چھیڑ دیتی۔ خالد گفتگو کا موضوع بدلنے کی کوشش کرتا تو وہ کہتی: خالد تمہارا دل بہت سخت ہے، تم دیکھتے نہیں اس کا سرخ اور سفید چہرہ دوپہر کے پھول کی طرح مرجھا گیا ہے۔ اس کا بھائی برا سہی، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ معصوم ہے، وہ تمہیں اپنی آخری پناہ خیال کرتی ہے، تم اسے تسلی دے سکتے ہو۔ وہ اب یہاں تک کہہ چکی ہے کہ اگر اس کا بھائی واقعی اس سازش میں شریک تھا تو وہ اس کے پاس جانے سے مرنا بہتر سمجھتی ہے۔ اور وہ جواب دیتا: میں دوپہر کے وقت چراغ کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، میں جو کچھ دیکھ چکا ہوں اس کے بعد اس لڑکی کے متعلق اپنی رائے بدلنا میرے بس کی بات نہیں۔ چند دن اس قلعے میں رہنے کے بعد ناہید چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی، لیکن تیر کا زخم ابھی تک
مندمل نہیں ہوا تھا۔ خالد کبھی کبھی سواروں کی کسی ٹولی کے ساتھ گشت کے لیے چلا جاتا۔ ایک شام مختلف اطراف سے سپاہیوں کی تمام ٹولیاں واپس آ گئیں، لیکن خالد اور اس کے 4 سپاہی واپس نہ آئے۔ ناہید نماز مغرب کے بعد اپنے بھائی کی خیریت کے لیے دعا کر رہی تھی۔ گنگو اپنے چند ساتھیوں کو خالد کی تلاش میں روانہ کر کے ایک اونچے درخت پر چڑھ کر اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ مایا قلعے سے باہر نکل کر گھنے درختوں میں سے ادھر ادھر جھانک رہی تھی۔ اچانک اسے دور سے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا اور وہ تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھی۔ اس کا دامن ایک جھاڑی کے کانٹوں سے الجھ گیا۔ وہ کانٹوں کو الگ کر رہی تھی کہ جھاڑیوں کے عقب سے خالد اور دوسرے سوار نمودار ہوئے۔ خالد نے گھوڑا روکتے ہوئے پوچھا، میری بہن کیسی ہے؟ کانوں کے راستے یہ الفاظ مایا کے دل میں اتر گئے۔ وہ خالد کی طرف دیکھنے لگی۔ خاردار جھاڑی کے چند شاخیں جو اس نے بڑی مشکل سے اپنے دامن سے جدا کی تھی، اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پھر اس کے دامن میں الجھ گئیں۔ خالد نے پھر کہا، بتاؤ میری بہن ٹھیک ہے نا؟ مایا نے چونک کر جواب دیا، وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بہت دیر لگائی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں کچھ نہیں، یہ کہہ کر مایا پھر اپنے دامن کو کانٹوں سے چھڑانے لگی، لیکن اس کی نگاہیں خالد پر گڑی ہوئی تھی۔ خالد گھوڑے سے اترا اور اس کے ساتھی دزدیدہ نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور مسکراتے ہوئے آگے نکل گئے۔ خالد شاخوں کو ایک ایک کر کے اس کے دامن سے الگ کرنے لگا۔ مایا کے تنفس تیز ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو امڑنے لگے۔ اس نے اپنا کانپتا ہاتھ خالد کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ خالد نے ایک شاخ اس کے دامن سے الگ کرتے ہوئے کہا، اسے پکڑو۔ اس نے جلدی سے شاخ کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن ایک تیز کانٹا اس کی انگلی میں پیوست ہو گیا اور شاخ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پھر اس کے دامن میں الجھ گئی۔ مایا کانٹے کی تکلیف کے باوجود مسکرائی۔ تشکر کے آنسوؤں میں بھیگی ہوئی مسکراہٹ نے اس کا چہرہ شبنم آلود پھول سے کہیں زیادہ دل فریب بنا دیا۔ خالد نے اس کی طرف دیکھا اور آنکھیں جھکاتے ہوئے کہا، لاؤ میں نکال دوں۔ مایا نے کچھ کہے بغیر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ خالد کانٹا نکال کر پھر جھاڑی کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے پوچھا، تم یہاں کیوں آئی؟ مایا نے جواب دیا، قلعے میں گرمی تھی اور میں ذرا ہوا خوری کے لیے نکل آئی تھی۔ لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا، کیا سچ مچ تم میرے یہاں آنے کی وجہ نہیں سمجھ سکے؟ کاش میں تمام عمر کانٹوں میں الجھی رہوں اور تم نکالتے رہو، لیکن اس وقت درختوں کے نیچے تو زیادہ حبس ہے۔ مایا نے پریشان سی ہو کر خالد کی طرف دیکھا، لیکن کچھ سوچنے کے بعد جواب دیا، میں دریا کی طرف جا رہی تھی۔ دریا دوسری طرف ہے، میں بھی اسی طرف جا رہی تھی، لیکن کیا؟ گھوڑوں کی ٹاپ سن کر اس طرف لوٹ آئی۔ آج آپ نے بہت دیر کی، میں بہت پریشان تھی، میں تمہاری پریشانی کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ اگر میں زبیر اور اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرح قید میں ہوتا تو تمہیں بہت اطمینان ہوتا، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں اب بھی قید میں ہوں۔ میں تمہارے بھائی کی طرح اپنی بہن کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ مایا کے دل پر ایک چرکا لگا، وہ دیر تک بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ اس نے خلاف معمول خالد کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھا اور اس کی چمکتی ہوئی پتلیوں پر پھر ایک بار پانی کے دھندلے نقاب چھا گئے۔ یہ نقاب ابھر کر جھلکتے ہوئے آنسوؤں میں تبدیل ہو گئے۔ پلکیں انہیں زیادہ سہارا نہ دے سکیں۔ 2 چمکتے ہوئے موتی رخسار پر ہلکی ہلکی لکیریں چھوڑتے ہوئے ہونٹوں پر آ رکے۔ مایا نے اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا۔ چلو اب دیر ہو رہی ہے۔ خالد کی آواز سن کر مایا نے چونک کر چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔ اس کا دامن کانٹوں سے الگ ہو چکا تھا اور خالد گھوڑے کی باگ پکڑ کر جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ وہ بولی، آپ جائیے، میں خود آ جاؤں گی، لیکن میں آپ سے آخری بار صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں بے قصور ہوں۔ اگر میرا بھائی اس سازش میں شریک تھا تب بھی یہ انصاف نہیں کہ اس کے پاپ کی سزا مجھے ملے۔ خالد نے جواب دیا، میں تمہیں سزا نہیں دینا چاہتا، تمہیں بہت جلد تمہارے بھائی کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ تمہارا بھائی بھی تم سے دور نہیں، وہ یہاں سے 4 کوس دور دریا کے کنارے ایک ٹیلے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ وہ راجہ سے انعام حاصل کرنے کے لیے قیدیوں کو برہمن آباد لے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ دیبل کا حاکم بھی ہے۔ کل تک وہ برہمن آباد پہنچ جائیں گے۔ شاید آج رات ہی تمہارے بھائی کے پاس ہمارا پیغام پہنچ جائے، اور اگر اس نے قیدیوں کو چھوڑنا منظور کر لیا تو تمہیں اس کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔
میں شروع سے اس بات کا حامی نہ تھا کہ تمہیں یہاں رکھا جائے۔ ہمارا اخلاق ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایک بے بس عورت پر ہاتھ اٹھائیں۔ تم اطمینان رکھو۔ آپ کو کس نے بتایا کہ میرا بھائی قیدیوں کو لے جا رہا ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ پرتاپ کے ساتھ وہ بھی ایک قیدی کی حیثیت میں جا رہا ہو؟ میں آج خود اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ وہ ایک مشکی گھوڑے پر سوار تھا اور قیدی بیل گاڑیوں پر بھی پایا بزنجیر تھے۔ چلو اب دیر ہو رہی ہے، گنگو میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ آپ جائیں، میں ابھی آتی ہوں۔ خالد گھوڑے کی باگ پکڑ کر پیدل چلتا ہوا قلعے کے دروازے تک پہنچا۔ گنگو باہر اس کا انتظار میں کھڑا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، خالد، مایا کو کہاں چھوڑا ہے؟ خالد نے بے پرواہی سے جواب دیا، وہ آ رہی ہے۔ رات ہو رہی ہے، تم اسے ساتھ کیوں نہ لے آئے؟ آپ لے آئیں، وہ کہتی تھی تم جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ گنگو نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ عورت بھی عجیب مخلوق ہے۔ وہ چھپ چھپ کر تمہاری راہ دیکھ سکتی ہے، تمہارے لیے کانٹوں میں الجھ سکتی ہے، لیکن تم ذرا اس کی طرف مائل ہوئے اور وہ وحشی ہرنی کی طرح کترا کر بھاگی۔ خالد نے جواب دیا، میرے دل میں شاعری کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اب آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ دیبل کے قافلے کی خبر سن چکے ہوں گے۔ ہاں، میں سن چکا ہوں۔ ان کے ساتھ 200 مسلح سپاہی ہیں۔ ہم مٹھی بھر آدمیوں کے ساتھ ان پر حملہ نہیں کر سکتے۔ میں جارام کو یہاں لانے کی تجویز سوچ چکا ہوں۔ دیکھا، اس لڑکی کی باتوں میں آ کر ناہید جیرام کے متعلق اپنے خیالات بدل چکی تھی اور آپ بھی متاثر ہو رہے تھے۔ گنگو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیٹا تم مجھ سے زیادہ متاثر تھے۔ بہرحال مجھے اب یقین ہو چکا ہے کہ مایا معصوم ہے، اور اس کے باوجود آپ جیرام کو مایا کے قتل کی دھمکی دینا چاہتے ہیں۔ تمہارے ساتھیوں کو آزاد کرانے کی اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں۔ لیکن اگر جیرام نے اپنے راجا کی خوشی پر اپنی بہن کو قربان کر دیا تو؟ مجھے ایسی امید نہیں، لیکن اگر جیرام اس قدر ذلیل ثابت ہوا تو مایا جیسی لڑکی کو ایسے ظالم بھائی کے ہاتھوں سے بچانا ہمارا فرض ہے۔ وہ خود بھی جیرام کے بجائے تمہاری پناہ کو ترجیح دے گی۔ چند دنوں تک تمہاری بہن سفر کے قابل ہو جائے گی اور ہم تمہیں مکران کے حدود کے اندر پہنچا دیں گے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کو مصیبت میں چھوڑ کر چلے جائیں؟ تم وہاں جا کر ان کی زیادہ مدد کر سکو گے۔ عربوں کے علاوہ سرندیب کے ملاحوں کو بھی قید میں رکھے جانے کی وجہ غالباً یہ ہے کہ تمہارے جہازوں کے لوٹے جانے کی خبر سندھ سے باہر نہ نکلے۔ اگر یہ خبر وہاں تک پہنچ گئی تو تمہاری قوم اسے خاموشی سے برداشت نہیں کرے گی۔ لیکن تم اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ ناہید تندرست نہیں ہوتی۔ اگر جیرام تمہارے قابو میں آ گیا تو یہ ممکن ہے کہ ہم کم از کم زبیر کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اگر یہ ممکن ہو سکے تو بہت اچھا ہوگا۔ میں عرب میں کسی کو نہیں جانتا۔ ممکن ہے کہ بصرہ اور دمشق میں میری آواز پر کوئی توجہ نہ دے، لیکن زبیر وہاں ہزاروں آدمیوں کو جانتا ہے۔ ہاں، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آج رات میرے ذمے کیا کام ہے۔ گنگو نے جواب دیا، تم آرام کرو، لیکن مایا دیوی ابھی تک نہیں آئی۔ شاید وہ دوسرے راستے قلعے میں پہنچ گئی ہوگی۔ میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر خالد بھاگتا ہوا قلعے میں داخل ہوا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے واپس آ کر گنگو کو اطلاع دی کہ وہ اندر نہیں پہنچی۔ گنگو نے کہا، تم اسے کتنی دور چھوڑ کر آئے تھے؟ ان جھاڑیوں کے پیچھے کوئی 100 قدم کے فاصلے پر۔ تم نے اس کے ساتھ کوئی سخت کلامی تو نہیں کی؟ نہیں، لیکن اسے میری ہر بات پر آنسو بہانے کی عادت ہو چکی ہے۔ ہاں، میں ایک غلطی کر چکا ہوں۔ وہ کیا؟ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کا بھائی یہاں سے 4 کوس پر ہے۔ رات کے وقت اس جنگل کو عبور کرنا ایک عورت کا کام نہیں۔ یہ کہتے ہوئے گنگو نے اپنے ساتھیوں کو آواز دے کر بلایا اور جنگل میں مایا کو تلاش کرنے کا حکم دے کر خالد سے کہا، میرے خیال میں وہ ابھی تک اس خاردار جھاڑیوں سے باتیں کر رہی ہوگی۔ تم اس طرف جاؤ، میں دریا کی طرف جاتا ہوں۔ مجھے اس پر شک نہیں، لیکن مایوسی کی حالت میں عورت توقع کے خلاف بھی بہت کچھ کر گزرتی ہے۔ خالد کے جانے کے بعد مایا کچھ دیر اس خاردار جھاڑیوں کے قریب کھڑی رہی۔ وہ کانٹے جو اس کے دامن کھینچ کر خالد کے ہاتھوں تک لے گئے تھے اس کے لیے مہکتے پھولوں سے کم نہ تھے۔ وہ چند لمحات کے تصور کر رہی تھی جب خالد اس سے اس قدر قریب تھا۔ اس کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ یکے بعد دیگرے زہر اور شہد کے گھونٹ اپنے حلق سے اتار رہی تھی۔ اس کا دل خالد کے متعلق متضاد خیالات کی رزم گاہ تھا۔ وہ اسے کبھی قہر و غضب کا پیکر مجسم اور کبھی ایثار و محبت کا دیوتا خیال کرتی۔ تھوڑی دیر وہاں کھڑی رہنے کے بعد وہ اپنے دل پر ایک ناقابل برداشت
بوجھ محسوس کرنے لگی اور چاند کی روشنی میں درختوں اور جھاڑیوں سے بچتی ہوئی دریا کی طرف چل دی۔ دریا کے کنارے ایک کشتی کھڑی تھی، وہ کشتی جس نے انہیں سمندر سے یہاں تک پہنچایا تھا، جس پر سفر کرتے ہوئے اس نے پہروں آسمان کے ستاروں سے باتیں کی تھی۔ اس نے کشتی کے ایک سرے پر بیٹھ کر نیچے پاؤں لٹکا دیے، پانی کی لہریں اس کے پاؤں کو چھو رہی تھیں، آس پاس جنگل میں گیدڑوں اور بھیڑیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مایا نے اپنے دل میں سوال کیا، اگر کوئی بھیڑیا اس طرف آ جائے تو؟ اور پھر خود ہی جواب دیا، اگر بھیڑیا آ جائے تو میں بھاگنے کی کوشش نہ کروں گی، میں کشتی سے اتر کر اس کے سامنے کھڑی ہو جاؤں گی، اور پھر جب وہ صبح کے وقت میری لاش دیکھے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ وہ کہے گا، مایا تم ادھر کیوں آئی؟ میں تو تمہارے ساتھ مذاق کرتا تھا، میں جانتا تھا تم بے قصور ہو، مایا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی کی۔ نہیں، وہ شاید یہ نہ کہے، وہ کہے گا، یہ دیوانی تھی، یہ پگلی تھی۔ ہاں، میں سچ مچ پگلی ہوں، اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ میرا دامن کانٹوں سے چھڑا رہا تھا اور میں سمجھ رہی تھی کہ مجھے دنیا کی بادشاہت مل گئی۔ میں دریا کے کنارے ریت کے گھروندے بنا رہی تھی، اس کا دل پتھر کا ہے، وہ ظالم ہے، اسے کسی پر اعتبار نہیں، اور ہو بھی کیوں کر۔ میرے بھائی نے ان لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، کاش وہ میرا بھائی نہ ہوتا، کاش اس نے جہاز ہی پر مجھے بتا دیا ہوتا کہ وہ ان کے ساتھ یہ دھوکہ کرنے والا ہے، اور وہ چھپ چھپ کر خالد کو نہ دیکھتی۔ اب وہ مجھے بھائی کے پاس بھیجنے والے ہیں، لیکن اگر اس کا انجام یہی تھا تو قدرت نے مجھے اس کے جہاز پر کیوں پہنچایا؟ اور پھر جب ہم دیبل سے جدا ہونے والے تھے، قدرت ہمیں یہاں کیوں لے آئی؟ میں اب تک اس کی نفرت کے باوجود اسے محبت کی نگاہوں سے کیوں دیکھتی ہوں؟ میں نے مایوسی کے آندھیوں میں کھڑی ہو کر امید کے چراغ کیوں جلائے؟ ہاں، میں مجبور تھی، یہ میرے بس کی بات نہ تھی، میں اب بھی بے بس ہوں۔ میرا کوئی نہیں، میں اپنے بھگوان کو پکار چکی ہوں، جس کی وہ دن میں 5 بار عبادت کرتا ہے، لیکن میرے لیے آنسو اور آہوں کے سوا کچھ نہیں۔ آنسو اور آہیں، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، کاش سمندر کی لہریں مجھ پر ترس نہ کھاتی۔ مایا سر کو ہاتھوں کا سہارا دے کر دیر تک ہچکیاں لیتی رہی۔ کسی نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مایا کہہ کر پکارا، اور اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، گنگو اس کے قریب کھڑا تھا۔ اس نے کہا، بیٹی تم ڈر گئی؟ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، اس نے آنسو پوچھتے ہوئے جواب دیا۔ تم رو رہی ہو، کیا ہوا؟ مایا خاموش رہی۔ گنگو نے پھر پوچھا، اس وقت ایسی سنسان جگہ پر تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ سنو، چاروں طرف سے بھیڑیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، چلو میرے ساتھ۔ مایا نے کہا، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ وہ کیا؟ آپ سچ مچ مجھے میرے بھائی کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ گنگو نے جواب دیا، میں اپنا فیصلہ بتانے سے پہلے تمہارا فیصلہ سننا چاہتا ہوں۔ بھگوان کے لیے مجھے اس کے پاس نہ بھیجیے۔ لیکن کیوں؟ میں بھائی کے پاس نہیں جانا چاہتی، جس نے میری ماں کے دودھ کی لاج نہیں رکھی۔ یہ تم دل سے کہہ رہی ہو یا مجھے بنانے کے لیے؟ کاش آپ میرے دل کے چیر کر دیکھ سکتے۔ لیکن جے رام سے نفرت کی وجہ؟ میں خالد سے اس کے متعلق سن چکی ہوں، اور اب مجھے اس کی دغا بازی کے متعلق کوئی شبہ نہیں رہا۔ لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم تمہیں تمہارے بھائی کے حوالے کر کے زبیر کے ساتھیوں کو آزاد کروا سکیں؟ اگر جے رام ایک دفعہ دھوکہ کر چکا ہے تو وہ دوبارہ موقع ملنے پر بھی ایسا ہی کرے گا۔ اسے کسی صورت میں بھی یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں آپ کے پاس ہوں، ورنہ وہ راجا کے سپاہیوں کو ساتھ لے کر جنگل کا کونا کونا چھان مارے گا۔ ناہید اچھی طرح چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوئی، آپ کے لیے اس کی حفاظت بہت مشکل ہو جائے گی۔ بیٹی تم اطمینان رکھو، جے رام تمہیں میرے قبضے میں دیکھ کر سب مکاریاں بھول جائے گا۔ اگر بعد میں اس کی طرف سے کوئی خدشہ بھی پیش آیا تو ناہید کے لیے میں ایک اور محفوظ جگہ تلاش کر چکا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے قیدی آپ کے حوالے کر دیے تو آپ مجھے اس کے سپرد کر دیں گے؟ بیٹی وہ تمہارا بھائی ہے، تم اس کے پاس جانے سے کیوں ڈرتی؟ میرا دنیا میں کوئی نہیں، بھائی نے مجھے اپنے مقصد پر قربان کرنا چاہا اور میں آپ کے قبضے میں آ گئی۔ اب آپ مجھے بیٹی کہہ کر اپنے مقصد کے لیے پھر اس کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں؟ اپنے بھائی کی طرح آپ کا فیصلہ بھی میرے لیے تقدیر کا حکم ہوگا۔ کاش میری تقدیر میرے ہاتھ میں ہوتی، کاش مجھے اس دنیا میں اپنا راستہ تلاش کرنے کا حق ہوتا۔
لیکن میری پسند اور ناپسند کے کوئی معنی نہیں۔ میں اس طوفان میں ایک تنکا ہوں جسے ہوا کا جھونکا جس طرف چاہے اڑا کے لے جا سکتا ہے۔ میرا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ گنگو نے کچھ سوچنے کے بعد کہا، اگر یہ معاملہ تمہاری پسند پر چھوڑ دیا جائے تو تم کیا کرو گی؟ مایا نے قدرے پر امید ہو کر جواب دیا، میں آپ کے قید کو آزادی پر ترجیح دوں گی۔ وہ کیوں؟ میں ناہید کو بیماری کی حالت میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ مایا، میں ایک سوال پوچھتا ہوں، سچ کہو، تمہیں خالد کے ساتھ محبت ہے؟ مایا نے آنکھیں جھکا لیں۔ اس نے پھر کہا، مایا میرے سوال کا جواب دو۔ وہ بولی، لیکن آپ یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے کہ شاید اس سوال کا جواب پوچھ کر میں تمہارے لیے کوئی بہتر فیصلہ کر سکوں۔ مجھے معلوم نہیں، لیکن میں صرف یہ جانتی ہوں کہ میں ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ تم یہ بھی جانتی ہو کہ تمہارے متعلق اس کے شکوک ابھی تک رفع نہیں ہوئے۔ اس کا دل سمندر کی چٹانوں سے زیادہ سخت ہے۔ میں تمہیں بیٹی کہہ چکا ہوں۔ آج سے تمہارا سکھ میرا سکھ اور تمہارا دکھ میرا دکھ ہوگا۔ میں یہ نہیں چاہتا تم کسی دن اسے اپنا بنانے کے لیے امید پر سب کچھ قربان کر دو۔ ممکن ہے اسے تمام عمر تمہاری نیک نیتی کا یقین نہ آئے۔ اپنے متعلق اس کے خیالات بدلنے کے لیے تمہیں بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ میں ہر قربانی کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھ سے ہمیشہ کی جدائی برداشت نہیں ہو سکتی۔ تمہیں تمہارے بھائی کا خیال تو نہیں ستائے گا؟ راجا کے ٹکڑے کھانے کے بعد وہ میرا بھائی نہیں رہا۔ مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں۔ گنگو نے کہا، میں اسے ایک طریقے سے یہاں لانا چاہتا ہوں۔ اس کی صورت دیکھ کر تمہارا دل پسیج تو نہ جائے گا؟ اس نے اپنے محسنوں سے دغا کی ہے۔ اگر اس کی سزا تم پر چھوڑ دی جائے تو تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گی؟ وہی جو ایک دغاباز، فریبی اور بزدل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ گنگو نے کہا، مایا مجھے سوچ کر جواب دو۔ یہ ایک کڑا امتحان ہے۔ ممکن ہے کہ میں تمہارے بھائی کو تمہارے سامنے کھڑا کر کے تمہارے ہاتھ میں انصاف کی تلوار دے دوں۔ میں سوچ چکی ہوں، میں اسے رحم کا مستحق نہیں سمجھتی۔ گنگو کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن جھاڑیوں کے پیچھے سے خالد کی آواز آئی، مایا مایا تم کہاں ہو؟ گنگو نے مایا سے کہا، تم کشتی میں چھپ جاؤ اور جب تک میں نہ بلاؤں باہر نہ آنا۔ مایا نے کچھ سوچے سمجھے بغیر اس کے حکم کی تعمیل کی۔ گنگو کشتی سے اتر کر دریا کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ خالد نے پھر آواز دی اور اس نے کہا، خالد میں ادھر ہوں۔ خالد نے جھاڑیوں کے عقب سے نمودار ہو کر پوچھا، مایا نہیں ملی؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ گنگو نے اپنے لہجے کو مغموم بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مایا چلی گئی، آہ بیچاری۔ خالد نے بدحواس ہو کر پوچھا، کہاں چلی گئی؟ کیا ہوا؟ خالد تم نے بہت برا کیا، کاش تم اس کا دل نہ توڑتے۔ آخر کیا ہوا؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ۔ اب پچھتانے سے فائدہ، جو ہونا تھا سو ہو چکا۔ کاش وہ تم جیسے سنگ دل انسان سے محبت نہ کرتی۔ خالد نے بےتاب ہو کر گنگو کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھے پریشان نہ کرو، صاف صاف کہو کیا ہوا؟ مایا چل بسی۔ میں یہاں پہنچا تو وہ دریا کے کنارے کھڑی تھی۔ میں نے اسے آواز دی، اس نے مجھے جواب دینے کے بجائے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے اتارے، لیکن اتنی دیر میں اسے پانی کی لہریں کنارے سے بہت دور لے گئیں۔ جب میں پانی میں کودنے لگا، وہ لہروں کی آغوش میں چھپ چکی تھی۔ خالد نے چلا کر کہا، مایا ڈوب رہی تھی اور تم اطمینان سے کنارے کھڑے کپڑے اتار رہے تھے؟ بے رحم، ظالم، ڈاکو! میں سمجھتا تھا کہ تم انسان بن چکے ہو۔ گنگو نے کہا، میں کپڑوں سمیت چھلانگ لگا دیتا تو خود ڈوب جاتا۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے ڈوبنے سے دنیا میں کوئی کمی آ جاتی؟ تو اس کے مرنے سے دنیا میں کون سی کمی آ گئی؟ بھائی سے اس کا دل ٹوٹ چکا تھا، تمہارے طرز عمل سے وہ مایوس ہو چکی تھی۔ اچھا ہوا وہ گھل گھل کر مرنے کے بجائے دریا میں ڈوب کر مر گئی۔ ہاں، جب میں کپڑے اتار رہا تھا اور لہریں اسے ڈھکیل کر مجدھار کی طرف لے جا رہی تھیں، وہ چلا چلا کر کہہ رہی تھی، گنگو مجھے بچانے کی کوشش بے سود ہے، خالد کو میرا سلام کہنا، میں اس کی محبت سے مایوس ہو کر زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ خالد دیر تک بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ گنگو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، خالد چلو، اب افسوس سے کیا حاصل، جو ہونا تھا سو ہو چکا۔ خالد نے اس کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، تم جاؤ۔ گنگو نے کہا، آج رات ہمیں بہت سے کام کرنے ہیں، چلو۔ خالد نے سخت لہجے میں کہا، گنگو خدا کے لیے جاؤ، مجھے تھوڑی دیر کے لیے تنہا چھوڑ دو۔ وہ بولا، خالد
مجھے معلوم نہ تھا کہ مایا کی موت کا تمہیں اس قدر صدمہ ہوگا، ورنہ میں اپنی جان پر کھیل کر بھی اسے بچانے کی کوشش کرتا۔ خالد نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، اس کی موت کا صدمہ؟ گنگو، تمہارے پہلو میں ایک انسان کا دل نہیں۔ یہ حادثہ میری زندگی کا سب سے بڑا حادثہ ہے۔ اس کی موت کا باعث میں ہوں اور میں مرتے دم تک اپنے آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ لیکن تم تو مجھ سے کئی بار یہ کہہ چکے تھے کہ مایا دیوی کو اس کے بھائی کے پاس بھیج دو۔ اگر تمہیں اس کی جدا ہونے کا افسوس نہ تھا تو اس کی موت کا اس قدر رنج کیوں ہے؟ گنگو، خدا کے لیے میرے زخموں پر نمک نہ چھڑکو۔ میں نے اسے سمجھنے میں غلطی کی اور یہ سزا میری قوت برداشت سے زیادہ ہے۔ خالد، چھوڑو ان باتوں کو۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وہ ایک بار پھر زندہ ہو جائے تو بھی تمہارا غرور تمہیں اس کی محبت کا جواب دینے کی اجازت نہیں دے گا۔ تم اس کے ساتھ اسی طرح پیش آؤ گے۔ چلو، ایک دو دن میں تم اسے بھول جاؤ گے۔ خالد کوئی جواب دیے بغیر ایک گرے ہوئے درخت کے تنے پر بیٹھ گیا اور دریا کے لہروں کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے درد بھری آواز میں کہا، مایا، مایا، یہ تم نے کیا کیا؟ گنگو نے پھر کہا، خالد، تمہیں اب ایک مرد کے حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ گنگو، تم جاؤ، میں ابھی آ جاؤں گا۔ اچھا، تمہاری مرضی۔ گنگو یہ کہہ کر چل دیا، لیکن قلعے کا رخ کرنے کے بجائے جھاڑیوں میں چھپتا ہوا کشتی کے قریب ایک درخت کی آڑ میں جا کھڑا ہوا۔ اس نے آہستہ سے آواز دی، مایا، اب نکل آؤ۔ مایا کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ خالد اور گنگو کی باتیں سن چکی تھی۔ وہ اس موت کو جو اسے خالد کے دل سے اس قدر قریب لا سکتی تھی، ہزاروں زندگیوں پر ترجیح دینے کے لیے تیار تھی۔ وہ خالد کی آہیں سن رہی تھی اور اسے خدشہ تھا اس مذاق کے بعد خالد اس سے ہمیشہ کے لیے بدظن ہو جائے گا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، کاش میں سچ مچ دریا میں کود گئی ہوتی، اور آن کی آن میں یہ خیال ایک خوفناک ارادے میں تبدیل ہو گیا۔ گنگو نے پھر آہستہ سے آواز دی۔ مایا کے لیے سوچنے اور فیصلہ کرنے کا موقع نہ تھا۔ اس نے اچانک اٹھ کر پانی میں چھلانگ لگا دی۔ گنگو، مایا، مایا کہتا ہوا بھاگا۔ خالد بدحواس ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا اور دونوں بیک وقت دریا میں کود پڑے۔ گنگو کہہ رہا تھا، خالد پکڑو، یہ مایا ہے۔ مایا ٹھہرو، آگے پانی بہت خطرناک ہے۔ لیکن وہ تیر کر تیز دھارے میں جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ خالد تیزی سے پانی کو چیرتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ مایا نے غوطہ لگا دیا، لیکن اچھی خاصی تیراک کے لیے اپنے آپ کو پانی کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا ممکن نہ تھا۔ اس نے جلد ہی اپنا سر پانی سے باہر نکال لیا اور پھر مجھدار کی طرف جانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن خالد نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اتنی دیر میں گنگو بھی پہنچ گیا اور دونوں مایا کو سہارا دے کر کنارے کی طرف تیرنے لگے۔ کنارے پہنچ کر گنگو نے کہا، خالد، اب مجھے اس لڑکی پر کوئی اعتبار نہیں رہا۔ اسے تمہاری بے رخی نے پاگل بنا دیا ہے۔ اور پھر مایا سے مخاطب ہو کر پوچھا، مایا، تم نے دریا میں چھلانگ کیوں لگائی؟ اس نے اطمینان سے جواب دیا، آپ نے ان کے ساتھ یہ مذاق کیوں کیا تھا؟ گنگو نے خالد سے کہا، بھائی، مجھے معاف کرنا۔ میں نے تمہیں چھیڑنے کے لیے مایا کو کشتی میں چھپا دیا تھا، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ سچ مچ ایسا کر دکھائے گی۔ تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو اور میں خوش ہوں۔ خالد نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں صرف آنسو تھے، محبت، خوشی اور تشکر کے آنسو۔ گنگو نے پوچھا، اب مایا کے متعلق تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ اس نے جواب دیا، مایا کے متعلق کوئی فیصلہ کرنے کا کسی کو حق نہیں، وہ اپنے متعلق خود فیصلہ کر سکتی ہے۔